اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد سمع، البتہ سن لیا اللہ جل شانہ نے قول الذین، بات الذین ان لوگوں کی، قالو جو کہا ان لوگوں نے، ان اللہ کہ بے شک اللہ جل شانہ، فقیر وہ فقیر ہے، محتاج ہے، ونحن اور ہم، اغنیا ہم غنی ہے، مالدار ہے، اغنیا غنی کی جمع ہے، تو ہم مالدار ہیں اور اللہ جل شانہ فقیر ہے، محتاج ہے۔ لقد سمع البتہ سن لیا اللہ جل شانہ نے، قول الذین بات ان لوگوں کی، قالو کہا ان لوگوں نے، ان اللہ کہ اللہ جل شانہ فقیر وہ فقیر محتاج ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء ہم مالدار ہیں، سَنَكْتُبُ عن قریب لکھا جائے گا، ما وہ قالو جو انہوں نے کہا، یعنی یہ لکھا جائے گا تا قیامت، پھر قیامت میں ان کو عذاب دی جائے گی۔ وَقَتْلَهُمْ اور ان کا قتل کرنا، الانبیاء انبیاء کا، بغیر حق بغیر حق کے، ناحق جو وہ قتل کرتے تھے انبیاء کو، ان کا جو اپنا جو خیال تھا اس میں بھی وہ غلط تھے، ان کو یہ یقین تھا کہ ہم جو انبیاء کو قتل کر رہے ہیں یہ بالکل حق نہیں پہنچتا ہم کو، اس کے باوجود جو پیغمبر جو رسول ان کو جس رسول سے نفرت ہوتی، یا جو رسول اللہ جل شانہ کے وہ احکامات لاتے جو ان کے خواہش کے مطابق نہیں ہوتے، ان کے خواہش کے مخالف ہوتے، ان انبیاء کو یہ یہودی قتل کر دیتے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں وہ عظیم گناہ جو انبیاء کو قتل کرتے تھے وہ بھی لکھا گیا ہے، وَنَقُولُ اور ہم کہیں گے روز قیامت، ذوقوا امر کا صیغہ ہے کہ آپ چکے اے یہودیوں جو اتنے بڑے بڑے گناہ آپ نے کیے، عذاب الحریق، عذاب الحریق جلانے والی جو ہے وہ عذاب وہ چکیں۔ شان نزول یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ ذات، کون ہے وہ بندہ جو اللہ جل شانہ کو قرض دے۔ تو یہ یہودی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ اللہ جل شانہ قرض مانگ رہا ہے، تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا جو معبود یعنی اللہ جل شانہ وہ فقیر ہیں، ہم غنی ہیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ لقد سمع اللہ، یقیناً اللہ جل شانہ نے سن لیا بات ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ فقیر ہے اور ہم غنی اور مالدار ہیں۔ پھر فرماتے ہیں سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو بات کرتے ہیں تو وہ بہت ہی بڑی بات کرتے ہیں، گناہ والی بات کرتے ہیں، گناہ والا بہت بڑا گناہ وہ کر رہے ہیں۔ جس طرح انبیاء کو قتل کرنا ان کے آباء و اجداد کا کام تھا اور وہ اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کر رہے تھے، اسی طرح اللہ جل شانہ کے بارے میں یہ الفاظ یہ یہودی بیان کر رہے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی۔ تو جس طرح قتل انبیاء بہت ہی بڑا گناہ، عظیم گناہ تھا، اسی طرح یہ بات کرنا اللہ جل شانہ کی نسبت میں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو ان یہودیوں کو جہنم کی عذاب لازماً ہم چکھائیں گے۔ ذالکہ تو یہ عذاب جہنم کا جلانے والی جو آگ ہے، بما اس وجہ سے، قدمت جو آگے بھیجا ہے، ایدیکم ان کے ہاتھوں نے جو گناہ آگے بھیجے ہیں، تو اس وجہ سے
اللہ جل شانہ جہنم کا وہ جلانے والا جو عذاب ہے وہ ان کو دیں گے۔ وَأَنَّ اللہ، اور یہ کہ اللہ جل شانہ لیس بظلام، نہیں ہے ظلم کرنے والا للعبید، بندوں پر۔ تو اللہ جل شانہ ظلم کرنے والا نہیں، بلکہ یہ خود ہی اللہ جل شانہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جس کا مرتکب جو ہے، جس کا کرنے والا وہ اللہ جل شانہ کے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے لازماً۔ الذین، وہ لوگ، قالو، کہا، یعنی الذین، وہ لوگ، قالو، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ جل شانہ، عہد الینا، وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، الینا، ہمارے ساتھ۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ اللہ نؤمنا، کہ ہم ایمان نہیں لائے، اللہ نؤمنا، کہ ہم ایمان نہ لائے، لرسول، ایک رسول پر، حتیٰ، یہاں تک کہ، یاتینا، کہ وہ لائے، یاتینا، وہ لائے ہمارے ساتھ، ہمارے پاس، قربانی، کوئی قربانی، تأکلہ، پھر اس قربانی کو کھا لے، النار، آگ۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے پہلے جو امتیں تھیں، اگر وہ کوئی چیز اللہ جل شانہ کی راہ میں دیتے تھے، خیرات کرتے تھے، تو اس کو میدان میں رکھا جاتا تھا اور ایک آگ کا شعلہ آ جاتا تھا، اور وہ چیز جو خیرات دینے کا ارادہ کسی نے کیا ہوتا تھا اور میدان میں رکھا ہوا ہوتا تھا وہ مال، تو اس مال کو جلا دیتا تھا وہ آگ کا شعلہ۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ یہودی جو ہے، یہ جھوٹا جو ہے دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم ایمان اس وقت تک نہیں لائیں گے کہ رسول جو مدعی نبوت ہے، مدعی رسالت ہے، وہ خیرات پیش کرے، میدان میں خیرات رکھے، اور آگ کا شعلہ آ جائے اور اس خیرات کو جلا دے، تب ہم ایمان لائیں گے۔ الذین، وہ لوگ، وہ یہودی، قالو، کہتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ جل شانہ، عہد الینا، وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، الینا، ہمارے ساتھ، اللہ نؤمنا، کہ ہم ایمان نہ لائے، لرسول، ایک رسول پر، حتیٰ، یہاں تک کہ، یاتینا، کہ وہ لائے ہمارے پاس، قربانی، کوئی خیرات لے آئے، قربانی لے آئے، تأکلہ، اس کو کھا لے، النار، وہ آگ آ جائے میدان میں، جو قربانی کا جو چیز ہے اس کو جلا دے، تو پھر ہم ایمان لائیں گے کہ یہ نبی ہے اور یہ نبی کا معجزہ ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، قل، کہہ دیجئے محمد مصطفیٰ، قد جاءکم، یقیناً جاءکم، آئے تھے، البتہ آئے تھے آپ کی طرف، رسول اللہ جل شانہ کے، من قبل، مجھ سے پہلے، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ، وبالذی، اور ان معجزات کے ساتھ، قلتم، جو آپ کہتے ہیں، یعنی آپ جو کہتے ہیں ان معجزات کے ساتھ آئے تھے انبیاء، فلما، تو کیوں، قتلتموہم، ان کو آپ نے قتل کیا، ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں اس بات میں کہ اگر معجزہ لے آئیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو حضرت یحییٰ زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا تھا بنی اسرائیل نے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، یہ جو مطالبہ کرتے ہیں معجزات کا، تو آپ کہہ دیجئے مجھ سے پہلے بھی پیغمبر آئے تھے اور مختلف معجزات کے ساتھ آئے تھے، اور جو تم معجزہ مانتے ہو، طلب کرتے ہو، اس معجزے کے ساتھ آئے تھے، تب بھی آپ نے ان کی رسالت نہیں مانی تھی، بلکہ ان کو آپ نے قتل کیا تھا۔
قل کہہ دیجئے قد جاءکم یقیناً آیا تھا آپ کے پاس رسول پیغمبر آئے تھے من قبل مجھ سے پہلے بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ یا کھلی معجزات کے ساتھ وبالذی اور اس معجزے کے ساتھ اس نشانی کے ساتھ قل تم جو تم کہتے ہو یا جس کا آپ مطالبہ کرتے ہو فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ تو کیوں قتلتموہم ان کو آپ نے قتل کیا ان کو تم صادقین اگر آپ سچے ہیں اس بات میں اگر کہ معجزہ لے آئے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو ان لوگوں کے ہاتھ سے اللہ جل شانہ نے معجزات صادر کیے تھے، پھر انہوں کو یعنی ان پیغمبروں کو آپ نے کیوں قتل کیا؟ فَإِنْ كَذَّبُوكَ اگر یہ تکذیب کرتے ہیں یہ یہودی آپ کے فقد كُذِّبَ یقیناً تکذیب کی گئی تھی رسول پیغمبروں کی رسولوں کی من قبل کا آپ سے پہلے محمد مصطفیٰ جاؤ وہ آئے تھے وہ پیغمبر اور وہ رسول بالبینات کھلی نشانیوں کے ساتھ معجزات کے ساتھ والزبر اور صحیفوں کے ساتھ والکتاب المنیر اور روشن کتاب کے ساتھ والکتاب المنیر منیر روشن کتاب کے ساتھ وہ آئے تھے زبر صحیفوں کے ساتھ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو مختلف صحیفے دیے گئے تھے۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ یا یہودی جو ہیں مدینے کے اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں فقد کذبا یقیناً جھٹلایا گیا تھا رسول ان پیغمبروں کو من قبل کا آپ سے پہلے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ جاؤ بالبینات وہ پیغمبر اور رسول آئے تھے بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ کھلی نشانیوں کے ساتھ معجزات کے ساتھ والزبر صحیفوں کے ساتھ والکتاب المنیر اور روشن کتاب کے ساتھ الزبر زبور کی جمع ہے اور زبور فرماتے ہیں وہ کتاب جس میں صرف احکام ہو تو یہ توجیہ بھی بعض مفسرین کرتے ہیں۔ زبور کی جمع اور زبور کہتے ہیں اس صحیفے کو جس میں صرف احکام ہو۔ پھر فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس جو ہے ہر ذی روح جو ہے ہر جاندار جو ہے ذائقۃ الموت وہ چکھنے والا ہے الموت موت کو ذائقہ صیغہ اسم فاعل مؤنث کل نفس ہر نفس جو ہے ذائقۃ الموت وہ چکھنے والا ہے موت کو، ہر انسان ہر ذی روح مرنے والا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اور بے شک توفونا پورے ملیں گے، انما بے شک توفونا ہر نفس کو پورا ملے گا اجورکم ان کا اجر یوم القیامت روز قیامت۔ فمن پس جو انسان زحزحا دور کر دیا گیا عن النار جہنم کی آگ سے وادخلا اور داخل کیا گیا الجنت جنت میں فقط فاز یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو یہودی مشرکین تکذیب کرتے ہیں تو سب کو مرنا ہے، اور روز قیامت اللہ جل شانہ مکمل انصاف فرمائیں گے، اور جنہوں نے آپ کی رسالت مانی تھی اس کو جہنم کی آگ سے دور کیا جائے گا، اور یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ فمن زحزح اور جو انسان دور کر دیا گیا عن النار جہنم کی آگ سے وادخل الجنہ اور داخل کیا گیا الجنت جنت میں فقد فاز یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات اور نہیں ہے زندگی الدنیا اس دنیا کی الا متاع مگر سامان ہے الغرور دھوکے کی، غرور دھوکا، متاع الغرور یہ دھوکے کا جو ہے سامان ہے۔ یہ دنیا جو ہے انسان کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے کہ یہی زندگی ہے، اور اپنے ہوائے نفس خواہشات نفس وہ پورا کرو یہی زندگی ہے۔ تو فرماتے ہیں وما الحیات الدنیا نہیں ہے دنیا کی زندگی
الا متاع الغرور، مگر یہ متاع سامان ہے الغرور، دھوکے کی۔ تو فرماتے ہیں غر اور غرور یہ مصدر ہے بمعنی دھوکہ دینا، غرور یہ مصدر ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، متاع الغرور